السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لم شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید میں تمہارا شکر سال کے فرمان ہو خواجہ کے چاہنے والے مصطفیٰ جان رحمۃ کے دیوان اور آواز رجوع سے کر ہمارا دل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ عمر خضرہ کی جانب مولانا حضور نبی کریم اور خاتم النبی سرور عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے سلام درود و سلام اجمعین پیش کرے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مدد پڑھیے اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ الجنہ کے حمد افضل ملافات والتقدير من حاجة الحاجات وتطيبون بحال الجنة السيئات ورفعون بإنما الدرجات وتبلغ سرمایہ جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللهم صل وسلم کاملا وسلم سلام تعامى على سيدنا محمد الحلول قدر الحرج لقربتك من حواجب النار والغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بكل معاني يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کے ذکر خیر سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب ہدہد آپ کی بارگاہ میں خبر لے کر کے آیا بلقیس کے متعلق اور اس نے بلقیس کے حالات اور اس کے دین وغیرہ کے متعلق بیان کیا تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا قال آپ نے کہا سننظر ہم تحقیق کریں گے اس امر کی جس کی وہ خبر دے رہا ہے نا، یعنی ہم تجربہ کریں گے تیری سنائی ہوئی خبر کا۔ علامہ کاشفی نے لکھا کہ ہم تیری سنائی ہوئی خبر پر ابھی غور و فکر کرتے ہیں اصدقتا کہ جو بات تو نے کہی ہے اس میں تو سچا ہے ام کنت من الکاذبین یا پھر تو جھوٹوں میں سے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد یعنی وہ خبر جسے ایک یا دو سے زائد خبریں دے جو درجہ شہرت و تواتر کو نہ پہنچے تو وہ موجب علم نہیں بلکہ اس میں توقف ضروری ہے، البتہ اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ لہٰذا اس میں دلیل ہے کہ ایسی خبر کو ضائع نہ چھوڑا جائے بلکہ اس میں تحقیق کی جائے، اگر صداقت کا پہلو نمایاں ہو تو اس پر عمل کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے۔ یعنی جب کوئی شخص خبر لے کر کے آئے، اگر ایک شخص ہے، دو شخص ہے یا کچھ لوگ ہیں، اگر وہ جس بات کی خبر دے رہے ہیں اس کی شہرت نہیں ہوئی ہے یا وہ بات حد تواتر کو نہیں پہنچی، درجہ شہادت کو نہیں پہنچی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، اس امر میں غور کیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے۔ خاص کر کے جب چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، چاند کی خبر آئی تو لوگ خبروں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ ابھی شرعی شہادت آئی نہیں آئی کہ لوگوں کو بے پر کی اڑانے کی فکر ہوتی ہے کہ یہاں چاند نظر آ گیا، وہاں چاند دکھ گیا۔ شریعت کہتی ہے اس کی کوئی جو ہے تو بات نہیں مانی جائے گی، یہ خبر معتبر نہیں جب تک وہ درجہ شہادت کو نہ پہنچے، جب تک شرعی شہادت موصول نہ ہو جائے۔ لوگوں کو صرف عید کے چاند کی فکر ہوتی ہے، رمضان کا چاند کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، عید کے چاند کی سب کو فکر ہے، اس کے بعد ذی القعدہ کا چاند، ذی الحجہ کا چاند، چونکہ یہ چاند جن کا دیکھنا واجب کفایہ ہے کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ایک مثال دی، کسی بھی خبر کے متعلق پہلے اس میں تحقیق کر لیا جائے۔ لہٰذا جب ہدہد نے بلقیس کے مال و دولت اور حسن و جمال کا ذکر کیا تو سلیمان علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے اس کے دین کی بات چھیڑی کہ وہ سورج پرست ہے تب آپ متوجہ ہوئے اور اس کے غلط دین کی پرستاری پر آپ نے اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے کاغذ قلم دوات منگوائی تاکہ اسے خط لکھ کر دین حق کی دعوت دے سکے۔ ہدہد جب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بلقیس کے احوال بیان کرنا شروع کیا تو اس نے 3 باتیں خاص طور پر بیان کی۔ سب سے پہلی چیز کہ
کہ اس نے بلقیس کے مال و دولت اور اس کی حکومت کے بارے میں بیان کیا کہ بلقیس کے پاس کتنا مال اور کتنی دولت ہے، اس کی حکومت کیسی ہے، حدود اربع کتنا ہے، اس کے صفائی کتنے ہیں، لہٰذا اس کے مال و اسباب اور اس کی حکومت کے بارے میں بتائیں۔ دوسری چیز اس کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، نوجوان ہے اور بلوغیت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اس کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ اور تیسرا اس کے دین کے بارے میں بتایا کہ وہ سورج کی پرستار ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو اپنا معبود اور الہ تسلیم کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس نے یہ 3 باتیں بیان کی۔ جب اس نے پہلی 2 باتیں بیان کی جس میں بلقیس کے مال و اسباب، اس کی حکومت کا ذکر اور دوسرے میں اس کے حسن و جمال کا تذکرہ تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے پہلی 2 باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب اس نے تیسری بات بیان کی کہ وہ غلط دین کی پرستار ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، تب آپ نے اس کی بات کی طرف توجہ دی۔ تو پہلی 2 باتوں کی طرف توجہ نہ دینا اور تیسری بات کی طرف توجہ دینا، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوہ بات۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہدہد نے بلقیس کے مال و اسباب اور اس کی حکومت کا ذکر کیا، اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا، تو کوئی توجہ نہ دی، ورنہ خیال پیدا ہوتا کہ معاذ اللہ کے نبی اس کی حکومت چھیننا چاہتے ہیں، اس کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے مال و اسباب کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے پہلی بات کو توجہ دی، اسی لیے لوگ یہ خیال کرتے، لہٰذا آپ نے پہلی بات کی طرف توجہ اسی لیے نہ دی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے۔ جب اس نے حسن و جمال کا ذکر کیا، اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، تب بھی سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں فرمائی، ورنہ خیال گزرتا کہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، عورتوں کی طرف ان کی دلچسپی ہوتی ہے، ان کے حسن و جمال میں انہیں جو ہے تو لذت محسوس ہوتی ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی اس نے تیسری بات بیان کی کہ وہ غلط دین کی پرستار ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، تب سلیمان علیہ السلام کو جلال آیا۔ آپ نے پہلی 2 باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دی، لیکن تیسری بات پر آپ کو جلال آ گیا، کیونکہ یہاں بات دین کی تھی، یہاں بات شریعت کی تھی، یہاں بات خدائے تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تھی، لہٰذا اس پر آپ نے جو ہے جلال فرمایا، کاغذ قلم اور دوات منگوا کر اس کی طرف آپ نے خط لکھا۔ لیکن آج اگر ہم حالات کا جائزہ لیں، اگر آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے، اس کے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ آج مسلمان کہلائے جانے والے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، ان کی تعلیمات سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم نے کتنا معکوس عمل کیا ہے، کتنا الٹا عمل کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو کہ کبھی دولت کی طرف اور کبھی حکومت کی طرف اور کبھی عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا مقصد تو صرف اللہ کے دین کی سرفرازی ہوتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کے دین کو زمین پر نافذ کرنا ہوتا ہے، اس کی شریعت پر لوگوں کو عمل کروانا مقصود ہوتا ہے۔ یہی تو نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی شیوہ کار رہا ہے، اور یہی معاملہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی رہا کہ آپ اگر حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں تو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی میں آپ پائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس خاتون سے نکاح فرمایا وہ بیوہ 40 سال کی بیوہ خاتون ہے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بس ایک بات ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بہت مالدار ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس اگرچہ حسن و جمال بھی تھا، لیکن میرے آقا نے کبھی اس طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ سیدہ خدیجہ نے ہی حضور کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ حضور نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ سیدہ خدیجہ نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا کے مشورے سے اس نکاح کو قبول فرمایا، اور جب نکاح ہو گیا سیدہ خدیجہ آپ کے نکاح میں آ گئی تو ان کی دولت بھی حضور کے قدموں میں آ گئی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کبھی اس دولت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی اس دولت کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ وہ ساری کی ساری دولت دین اسلام کی خدمت میں صرف ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے
خدیجہ کے مال نے دیا ہے، کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ مال دین کے کام آیا ہے، دین کی سرفرازی کے کام آیا ہے، دین و شریعت کی تبلیغ کے کام آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مال سے اپنے لیے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی زندگی میں اور بھی ازواج مطہرات آئی ہے۔ 11 ازواج سے حضور نے نکاح فرمایا ہے، 11 بیویاں حضور کے نکاح میں رہی ہے، لیکن کوئی اتنی غریب بھی ہے، بلکہ کوئی تو ایسی بھی ہے کہ جو صرف باندھی ہے، لونڈی بن کر کے آئی تھی۔ میرے آقا نے کرم فرمایا اور نکاح فرما لیا، انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو ایسی ازواج بھی حضور کے نکاح میں۔ لیکن آج کا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، شریعت و سنت پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ عورتوں کی حسن و جمال کی طرف نظر کرتے ہیں، وہ لوگوں کی دولت کی طرف، ان کے رتبوں کی طرف اور ان کی حکومت کی طرف، ان کے اس چیزوں کی طرف جو ہے تو توجہ کرتے ہیں، لیکن دین کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، لوگوں کے دین کے متعلق کوئی فکر نہیں کرتا۔ افسوس کا مقام ہے، آج اگر کبھی کوئی رشتہ دیکھنے بھی جاتے ہیں، سب سے بڑی بیماری آج جو ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی والے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہی تمام چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی کا گھر بار کیسا ہے، ان کی پراپرٹی کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، لڑکی خوبصورت کتنی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، یہ جہیز میں کتنا لے کر کے آئی ہے، اس کے باپ کے دینے کی اوقات کتنی ہے، یہ کتنا جہیز لے سکتا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں طے کی جاتی ہے، لیکن رشتہ دیکھتے وقت یہی معاملہ لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کے گھر بار کیسا ہے، دولت کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے، لیکن دین کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے۔ رشتہ دیکھتے وقت ذرا یہ بھی دیکھ لیا کرے کہ جس لڑکی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، وہ سنی صحیح العقیدہ ہے بھی یا نہیں۔ اور لوگ آج دولت کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، لوگوں کی جو پراپرٹی کے چکر میں، جہیز کے چکر میں اور عورت کے حسن و جمال کے چکر میں آج کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے۔ حسن و جمال کو تو سب دیکھتے ہیں، لڑکی اگر کالی ہو تو کوئی پسند نہیں کرتا، نکٹی ہو تو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اگر دولت نہیں ہو تو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے خاندان کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، پراپرٹی کیسی ہے، دینے کی طاقت کتنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ یہ سوال کرتے وقت لوگوں کو شرم نہیں آتی، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب شریعت کی بات آتی ہے، جب عقیدے کی بات آتی ہے تو ارے یہ کیا پوچھنا، ارے یہ کوئی بات ہے کہ وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ارے چل جائے گا، یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں یہ سب نہیں پوچھا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ جو ہے تو ان کی پراپرٹی کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، حسن و جمال کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، لڑکی کے چال چلن کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، اس کی چال ڈھال کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے۔ لڑکی سے کہا جاتا ہے چل کر کے دکھائے، بول کر کے دکھائے، کہہ کر کے دکھائے، ذرا دیکھے تو صحیح کہ گونگی تو نہیں ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، لیکن عقیدے کے بارے میں نہیں دیکھا جاتا، اس کا عقیدہ نہیں پوچھا جاتا۔ اس وقت نانی دادی یاد آتی ہے، ارے کہاں یہ ساری باتیں پوچھتے ہو۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے پیغام یہ دیا ہے کہ اس کی دولت کو مت دیکھو، اس کے حسن و جمال کو مت دیکھو، بلکہ پہلے اس کا ایمان و عقیدہ دیکھو، اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان نبی علیہ السلام نے جب ہدہد نے آپ کی بارگاہ میں بلقیس کے حسن و جمال کا ذکر کیا، اس کی حدود اربع، اس کی حکومت کا ذکر کیا، اس کی دولت کا ذکر کیا، اس کی شہرت کا ذکر کیا، تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب دین کا ذکر چھیڑا کہ وہ سورج کی پوجنے والی ہے تو آپ فوراً متوجہ۔ لیکن آج کا مسلمان دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ رہا۔ عورت خوبصورت ہونا پہلے فیس بک پہ پسند کرے گا، وہاں پر جو ہے تو دیکھے گا فوٹو وغیرہ کیسے، فوٹو بلوائے جاتے ہیں۔ اب رشتہ ہونے کے بعد فون نمبر یہ دیے جاتے ہیں، ویڈیو کالنگ سے ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے معذرت۔ یہاں کسی کو شرم نہیں آتی، لوگوں کی شرم و حیا مر چکی، کتنی غیرت کی بات ہے۔ تو جو چیز اصل تھی جسے دیکھنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دیکھتے، اور جو چیز کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے آج وہی ہوتا ہے کہ میرا سسرا مجھے بلٹ دے گا، فور ویلر دے گا، دہیج میں اتنا آنا چاہیے، کولر ہونا چاہیے، فریز ہونا چاہیے، واشنگ مشین ہونا چاہیے، اور یہ فلاں چیزیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال تو سلیمان علیہ السلام نے
جب بلقیس کے دین کے متعلق سنا کہ وہ سورج کی پرستار ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ نہیں کرتی، آپ نے فوراً کاغذ قلم دوات منگوائی اور بلقیس کی طرف آپ نے خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ اس کا مضمون کچھ اس طرح کے تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی طرف سے ملکہ بلقیس کی طرف، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی تابعداری کرتا ہے، اور حمد کے بات حمد کہ اے بلقیس میرے سامنے تکبر نہ کر، بلکہ میرے یہاں لشکر سمیت مسلمان ہو کر کے آ جائے۔ بہت اختصار کے ساتھ آپ نے صرف 2 ہی جملوں کے اندر پوری بات آپ نے بیان، پورا مضمون سب کچھ آپ نے لکھ دیا، صرف 2 ہی جملے میں۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک تحریر، ان کے اقوال بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن بہت جامع ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ پنہا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بلقیس کی طرف جب خط لکھا تو آپ نے اپنا تعارف بھی کروا دیا کہ میں کون ہوں، میں سلیمان ابن داؤد علیہ السلام۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ نے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا، اور اس کے بعد اصل مدعے پر آ گئے، فوراً اصل مدعے کی طرف، اور آپ نے کہا کہ بلقیس میرے سامنے تکبر نہ کر، میرے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کر، اپنی حکومت کی نمائش نہ کر، بلکہ تمام لشکر سمیت میرے حضور مسلمان ہو کر کے حاضر ہو جاؤ، مسلمان بن کر کے آ جاؤ۔ یہ خط آپ نے لکھا اور ہدہد کو دیا، اس کو ایک دھاگے سے باندھا، ہدہد کی چونچ میں آپ نے اس خط کو پکڑایا اور اس دھاگے کو اس کی گردن میں ڈالا اور کہا کہ اذهب بکتاب ھذا، کہ میرا یہ خط جو ہے تو لے کر کے جاؤ۔ چونکہ آپ نے جب خط لکھا تو اس خط کو لکھنے کے بعد آپ نے اسے ایک لفافے میں ڈالا اور اس کے اوپر کستوری کی یعنی خوشبو کی یا عنبر کی آپ نے مہر جو ہے تو اس کو اس سے سل کیا، اور اپنی انگشتری جو آپ کی انگوٹھی تھی سلیمان علیہ السلام کی، اس پر آپ کی پوری حکومت کا نقشہ لکھا اترا ہوا تھا، آپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور پوری حکومت کا نقشہ بھی اس کے اندر بنا ہوا تھا کہ آپ کی حکومت کا حدود ربا کہاں سے کہاں ہے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے اس انگوٹھی کی مہر اس کے اوپر لگائی اور مہر لگا کر کے اس کو مشک و عنبر سے معطر کر کے آپ نے ہدہد کے پاس دیا اور کہا اذهب بکتاب ھذا، میرا یہ خط لے جا، اور لے جا کر کے بلقیس کو دے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف جب خط بھیجا، خط روانہ کیا تو ہدہد کے ہاتھ یا ہدہد کے ذریعے کیوں روانہ کیا؟ جبکہ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان بھی موجود ہے، جنات بھی موجود ہیں، اور آپ کے یہاں فرشتے بھی ہیں، اور آپ کے یہاں بڑے بڑے جو ہے تو جانور بھی موجود ہیں۔ آپ نے کسی اور کو اس کام کے لیے منتخب نہیں فرمایا، کسی انسان کے ذریعے آپ نے خط کو نہیں بھیجا، کسی جن کے ذریعے آپ نے خط کو نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق کے ساتھ آپ نے یہ خط نہیں بھیجا، بلکہ اس خط کو ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد کے ذریعے کیوں آپ نے بھیجا؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں چونکہ ہدہد فہم و فراست اور علم و حکمت میں دوسروں سے زائد تھا اور بلقیس کے طور و اطوار سے یہ زیادہ واقف تھا، اس لیے اسی کو بھیجنا زیادہ معقول تھا۔ اس لیے کہ بلقیس کو دیکھ کر کے آیا تھا، بلقیس کی حکومت کو دیکھ کر کے آیا تھا، بلقیس کے حالات کو دیکھ کر کے آیا تھا، اس لیے مناسب یہی تھا کہ اسی کے ہاتھ جو ہے تو خط بھیجا جائے۔ تعویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ چونکہ ہدہد نے سچ کہا اور اپنے مالک کی خیر خواہی کا حق ادا کیا اور جانب حق کی رعایت کی، اسی لیے مستحق ہو گیا کہ وہ خدا کے پیغمبر کا سفیر مقرر ہو، ورنہ اپنی شکل و صورت اور ظاہری و باطنی کے لحاظ سے وہ اس کا اہل نہ تھا کہ اتنا بڑا عہدہ سنبھالے۔ چونکہ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ اور سلیمان علیہ السلام کا پیغام، اور وہ بھی خاص کر کے شریعت کا دین کا پیغام لے کر کے کسی کی طرف جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کا پیغمبر بن کر کے جانا، اللہ کے نبی کا سفیر بن کر کے جانا، اس کی طرف سے پیغمبر بن کر کے جانا اور ان کی طرف سے کسی کو یہ پیغام پہنچانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ کے نبی کا سفیر بننا کوئی معمولی بات نہیں۔
آج آپ دیکھیں، آج اس دنیا میں کئی ممالک ہیں اور ہر ملک ایک اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اپنی ایک الگ شان و شوکت رکھتا ہے، باوجود اس کے ہر ملک کا ایک سفیر دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، اور جو کہ اپنے ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے ملک کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہاں ہونے والے معاملات سے اپنے ملک کے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، یہاں کی حکومت کو آگاہ کرتا ہے، اور یہاں کے متعلق اگر کوئی غلط خبر اس ملک میں پہنچتی ہے تو اس کی صفائی دیتا ہے۔ لہٰذا سفیر کا کام کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، بلکہ سفیر کے اوپر ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے ملک کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، دوسرے ملک کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، دو ملکوں کے درمیان اس کا کام جو ہے تو تعلقات کو مینٹینس کرنا ہوتا ہے، دو ملکوں کے درمیان ربط و ضوابط کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لہٰذا ایک چھوٹے سے پرندے کے آپ نے جو ہے تو یہ پیغام بھیجا، کیونکہ ملکہ بلقیس کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ اس کا خود ایک اپنا حدود اربا ہے، اس کی اپنی خود ایک مملکت ہے، اس کے ماتحت خود بہت بڑے جو ہے تو لوگ موجود ہیں، اس کا ایک خود اپنا لشکر ہے، اس کا ایک اپنا حدود اربا ہے، اس کا اپنا رعب اور دبدبہ ہے۔ ایک ایسی عورت کی طرف سلیمان علیہ السلام نے جب پیغمبر کو بھیجا، اپنے سفیر کو بھیجا، تو کسی انسان کو نہیں بھیجا، کسی جنات کو نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق کو نہیں بھیجا، بلکہ ہدہد کو بھیجا، اس لیے کہ یہ خیر خواہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خیر خواہی چاہی، اس لیے اتنے بڑے عہدے پر متعین کر دیا گیا، اس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے اس پر یہ کرم فرمایا کہ اس کو اپنا سفیر منتخب فرما دیا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ جب کوئی اپنے مالک کا خیر خواہ ہوتا ہے تو پھر مالک کا کرم بھی ویسے ہوتا ہے، پھر مالک کا کرم بھی ویسا ہوتا ہے اس کو۔ اب یہاں پر آئیے تصوف کی بات میں آپ کے سامنے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ انسان ہی کو کیوں منتخب کیا گیا خلیفہ بنانے کے لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسان سے بڑھ کر کے طاقت کے اعتبار سے، جسم و جسمانیات کے اعتبار سے کئی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ فرشتے یہ خود مدبرات امر پر جو ہے تو متعین ہے، یہ بڑے بڑے کاموں پر متعین کیے گئے ہیں، پل بھر میں پلک جھپکنے میں بڑے سے بڑے کام کو یہ انجام دے دیتے ہیں، جن کی قسم قرآن نے یاد فرمائی، پل مدبرات امرا، اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو ما فوق الاسباب کاموں کو کر گزرتے ہیں، انہیں اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا۔ جنات جن کو ایسی طاقتیں دی گئی، آپ اسی قصے میں آگے سنیں گے کہ جنات کی طاقت کا عالم کیا ہے، جنات کو اللہ نے کیسی کیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جب قصہ آگے بڑھے گا تو وہ ذکر بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو زمین پر خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اور بھی دیگر مخلوقات ہیں۔ اگر آپ انسان کے مقابل میں دیگر مخلوقات کو دیکھیں، آبی مخلوقات کو دیکھ لیں، تو صرف مچھلیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو کئی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر ہے، شارک ہے، ڈالفن ہے، اور بھی کئی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اور بھی کئی دیگر آبی جاندار ہیں۔ اگر آپ جنگلوں میں دیکھیں تو شیر، چیتا، ہاتھی بھی ہے، جو انسان سے طاقت کے اعتبار سے کئی زیادہ ہے۔ اگر آپ اور دیگر مخلوقات کو دیکھیں، ہوائی مخلوقات کو دیکھیں، ان میں بھی آپ کو مل جائے گے۔ غرض کہ آپ آسمان کو دیکھیں، یہ بھی بہت بڑا ہے، اس زمین کو دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی ہے، اس پر پہاڑوں کو دیکھیں، یہ بھی بہت مضبوط ہے، جنہوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے خلیفہ منتخب میں سے کسی کو نہیں فرمایا، بلکہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان الامانۃ ارض السماوات والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا انا عرضنا الامانۃ على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش فرمائی تو سب نے انکار کر دیا۔ مولا ہم تیری امانت کا بار نہیں اٹھا سکتے، مولا کریم تیری امانت کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، لہٰذا سب عاجز آ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ روایتوں میں مفسرین نے لکھا ہے
تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو پیش فرمایا، فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے جانور سمندر تم سب پیچھے ہٹ گئے، ساری مخلوق پیچھے ہٹ گئی، صرف ایک مخلوق جو انسان تھی وہ آگے بڑھی۔ حضرت سیدنا آدم نبینا علیہ السلام پر سے جب اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا تو اس کمزور مخلوق کو پیدا فرما رہا ہے، تو اس انسان کو پیدا فرما رہا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ تو نے فرمایا کہ زمین پر تو اسے خلیفہ بنائے گا، زمین پر یہ تیرا خلیفہ ہوگا، مولا کریم اس انسان میں ایسا ہے کیا، اس انسان میں ایسی بات کیا ہے اے مولا کریم، جبکہ دیگر مخلوقات اس سے کئی زیادہ طاقت اور رتبے کے اعتبار سے ہے، انہیں اپنا خلیفہ منتخب نہیں فرماتا۔ رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جب آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو پیش فرمایا، جس امانت کو زمین آسمان پہاڑ اور تمام مخلوقات نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے جب وہ امانت رکھی گئی تو رب نے فرمایا کہ آدم یہ ہماری امانت ہے، کیا اس کا بار اٹھا لو گے، کیا اس کا بوجھ اٹھا لو گے؟ علماء فرماتے ہیں وہ امانت کیا تھی؟ فرمایا کہ وہ عبادت تھی، وہ شریعت تھی، وہ قانون تھا، وہ اسلام تھا، وہ دین تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی شکل میں انسانوں کے اور تمام مخلوقات کے سامنے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات مکلف بالشرع نہیں ہوئی، ان پر جو ہے تو نماز روزہ حج فرض واجب نہیں ہے، یہ سب صرف انسانوں پر ہے، کیونکہ یہی وہ امانت تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان زمین پہاڑوں پر پیش کیا تو سب ہٹ گئے، لیکن آدم علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو قرآن نے کہا ان الانسان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ظالم اور جلد بازی کرنے والا ہے، بڑا جہولا ہے، بڑا جاہل ہے۔ قرآن نے انسان کو ظلوما جہولا کے خطاب سے یاد فرمایا کہ اے آدم جس امانت کو کسی مخلوق نے نہیں اٹھایا، تجھ سے بڑی بڑی مخلوق موجود ہے لیکن کوئی مخلوق اس امانت کو اٹھا نہیں سکی، سب نے انکار کر دیا، لیکن تو نے اس امانت کے بار کو اٹھایا ہے، تو نے اس امانت کو اٹھایا، اس کی وجہ بتا دے، آخر تو نے کیوں اٹھا لیا جبکہ کوئی مخلوق نہ اٹھا سکی؟ تو جواب سنیے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مولا کریم، میں نے دیکھا کہ جب تو نے حکم دیا کہ اس امانت کو اٹھا لے آدم، تو مولا تبارک و تعالیٰ میں جانتا ہوں کہ اتنی طاقت تو نہیں کہ تیری امانت کو اٹھا سکوں، لیکن تیرا حکم ہے، تو میں نے جانا کہ جس رب نے حکم دیا ہے اس توفیق اور صلاحیت کی وہی عطا فرمائے۔ میں نے تیرے کرم پر نظر کی ہے کہ جب تو نے حکم دیا ہے تو اس امانت کو سنبھالنے کی توفیق بھی تو عطا فرمائے گا، اس امانت کو قیامت کے دن حفاظت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بھی تو عطا فرمائے گا، تیرا کرم میرے شامل حال ہوگا، یہ سوچ کر میں نے امانت کو اٹھا لیا ہے۔ تو رب نے فرمایا فرشتوں سن لو، یہی وہ چیز ہے جو آدم کے اندر ہے، مجھ سے محبت کا جو جذبہ ہے، میرے لیے اپنے ہر بات کو ماننے کا اور ہر حکم پر سر تسلیم کم کر دینے کا جو معاملہ انسان کے پاس ہے، اور اپنی غلطی پر جھک جانا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جب اس امانت کو اٹھا لیا تب آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فرمایا مولا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اور ربنا ظلمنا، اب یہاں ایک چیز سمجھیے کہ یہاں جمع کے سیغے آ رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب، ظلمنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے اوپر، تنا نہیں کیا، ظلمنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا تو تو ہمیں بخش دے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرما، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ورنہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب سمجھیے اس کی تفصیل کہ آدم علیہ السلام نے تنہا اپنا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء اللہ کی شریعت پر سختی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام نماز روزوں کے سختی سے پابند ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کوئی روزہ ترک نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرائض تو فرائض، واجبات اور سنت اور نوافل پر بھی ان کا سختی سے عمل ہوتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام تو جانتے تھے کہ میں اور میری اولاد میں جو انبیاء ہوں گے وہ
تو اس بار امانت کو بحسن خوبی ادا کر لیں گے، اور قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا، جب رب تعالیٰ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا، پھر روزہ زکوٰۃ حج کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ یہی وہ امانت ہے جس کو آدم علیہ السلام نے اٹھایا، اور کل قیامت کے دن اب رب پوچھے گا کہ جو امانت اٹھا کر لے گئے تھے آج اسے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لاؤ کتنی نمازیں پڑھ کر آئے ہو، کتنے روزے رکھ کر آئے ہو، کتنے زکاتیں دے کر آئے ہو، کتنے حج کر کے آئے ہو۔ تو اب اس امانت کے ادا کرنے کا جب وقت آئے گا تو آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء تو گناہ گار ہوں گے ہی نہیں، وہ تو اس کو کام کو بحسن خوبی انجام دے لیں گے، اولیاء بھی حتی الامکان پوری کوشش کر لیں گے، لیکن میری اولاد میں کچھ اکثر انسان ایسے ہوں گے جو نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، جو روزوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، جو شریعت سے دور ہو پڑیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میری اولاد میں وہ لوگ جو نمازوں کو ادا نہ کر سکیں گے، جو روزوں کو ادا نہ کر سکیں گے، جو تیری اس امانت کے بار کو اٹھا نہ سکیں گے، جو اس امانت کو کل قیامت کے دن صحیح طور پر پیش نہ کر سکیں گے، مولا انہیں بخش دینا، مولا ان پر رحم فرمانا، ورنہ وہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اے مولا کریم پھر تو شیطان کامیاب ہو جائے گا، میری اولاد ناکام ہو جائے گی، میری اولاد جہنم میں چلی جائے گی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں، وہابی دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، آدم علیہ السلام سے جرم ہوا تھا جو وہ توبہ کر رہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ آیت کریمہ پر غور کرے، آپ نے یہ نہیں کہا ہے ربنا ظلمنی، نہیں کہا کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ ظلمنا، یہ عربی میں جب نہ آئے گا تو پھر اس کا معنی ہم ہوگا جس میں جمع کا صیغہ ہوگا اور تمام لوگ شامل ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ مولا میری جو اولاد اس امانت کو کل قیامت کے دن پیش نہ کر سکے گی صحیح طور پر جیسا اس کا حق ہے، تو مولا کریم میری اولاد کو معاف فرما دینا، انہیں بخش دینا، ان پر رحم فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو بہرحال جب آدم علیہ السلام نے اس بار امانت کو اٹھا لیا تب رب کائنات نے فرمایا اور آپ جھک گئے، آپ نے رب کے حضور معافی چاہی، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ وہ چیز ہے جس کے سبب میں نے آدم کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے جو کہا تھا کہ زمین میں خلیفہ انسان کو بنا رہا ہوں وہ اسی لیے بنایا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دیگر مخلوقات جو ہے ان سے گناہ، فرشتے تو وہ ہے جو گناہ کریں گے ہی نہیں، دیگر مخلوقات جو ہے ان پر بھی شریعت کے احکام نہیں ہوں گے، لیکن یہ انسان ہے جو شریعت کے بار کو اٹھائے گا، جو میرے دین کے بار کو اٹھائے گا، اور جب اس سے خطا ہو جائے گی، جب اس سے گناہ ہو جائے گا تو دیکھو کیسے میرے آدم نے میرے حضور توبہ کر لی ہے، آدم میرے حضور جھک گئے، آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آدم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آدم نے میرے حضور توبہ کر لی ہے، تو ابن آدم بھی جب میرے حضور توبہ کریں گے، میرے حضور جھک جائیں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ فرشتوں تم نے اب تک صرف میری رحمت دیکھی ہے، میرا رحمان اور رحیم ہونا دیکھا ہے، میں قہار و جبار ہوں، تم نے وہ نہیں دیکھا، میں جو ہے تو بخشنے والا مہربان ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں۔ میری ان صفتوں کا ظہور کب ہوگا؟ یہ ظہور اس وقت ہوگا جب انسان سے گناہ ہوگا اور انسان آ کر توبہ کر لے گا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، تب میں غفار کہے تو میں میری شان غفاری کا ظہور ہوگا۔ جب انسان سے گناہ ہوگا میں اس کے عیبوں کو چھپا دوں گا تو میری جو تو صفت ستاری کا ظہور ہوگا، لوگ جانیں گے کہ ہمارا رب غفار بھی ہے، ہمارا رب ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ تو میری صفتوں کے ظہور کے لیے میں نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان سے جب گناہ ہو جائے اور وہ آ کر توبہ کر لے تو میں اس کو ایسے پاک کر دوں گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو آدم نے یہ وہ چیز ہے جو اس نے کہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جو آدم بغیر گناہ کر کے توبہ کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ زمین میں انسان کو خلیفہ بنا، کیونکہ آدم نے خیر خواہی چاہیے، آدم اپنے مالک کے سچے وفادار ہیں، ہدہد اپنے مالک سلیمان علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اتنا بڑا عہدہ عطا فرمایا کہ اسے اپنا سفیر بنا دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی امانت کو اٹھا لیا اور پھر امانت اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھک گئے، عاجزی کی اور کہا کہ مولا جو غلطی ہو گئی ہے، میرے اولاد سے بھی جو گناہ ہو جائے مولا معاف فرما دے۔
تو آدم کا یہ جھک جانا، یہ توبہ کرنا، یہ پشیماں ہونا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے زمین میں خلیفہ جو ہے تو انسان کو بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ انسان ہی ہے۔ اے انسان اب اپنی اہمیت کو پہچانو، یہی رب کائنات ہے جس نے انسان کو یہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام جو پہاڑوں کو نہ ملا، جو زمین و آسمان کو نہ ملا، جو کسی اور مخلوق کو نہ ملا، ورنہ طاقت کے اعتبار سے، رتبے طاقت کے اعتبار سے، جسموں و جسمانیات کے اعتبار سے انسان میں وہ بات نہیں ہے جو دیگر مخلوقات میں ہے۔ انسان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، انسان صنف نازک پیدا کیا گیا ہے۔ تو انسان تو اتنا کمزور ہے کہ ایک ہاتھی اگر اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دے تو اس کی جان نکل جائے، لیکن پھر بھی باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے تو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جو ہے تو خطاب عطا فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر رکھا اور اسے عقل سلیم عطا فرمائی۔ رب کائنات نے اس پر کتنا کرم فرمایا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین کا مصرع اسے سنایا کہ تو ہی کامیاب رہے گا، تو اگرچہ میری صنف نازک ہے، اگرچہ تجھے میں نے کمزور پیدا کیا ہے، لیکن تو اگر میرے حضور جھکنا سیکھ جائے گا تو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرماؤں گا کہ پھر تو ساری کائنات پر حکومت کرے گا، اس زمین اور آسمانوں پر تیری حکومت ہوگی، آسمانوں کی سیر تو کرے گا، زمین کے چپے چپے پر تو گھومے گا، بڑے سے بڑے وحشی جانور کو تو اپنے بس میں کر سکے گا، ان پہاڑوں کے سینوں میں تو سرنگ پیدا کر سکے گا، سمندروں کو تو کھنگال سکے گا، اس زمین کے سینے کو تو چیر سکے گا۔ تو انسان کو طاقت و قوت اللہ نے عطا فرمائی، کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر بس صلاحیت ہونا چاہیے جھک جائے، جو رب کے حضور جھک جائے تو رب تبارک و تعالیٰ پھر ایسا انعام عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب اور کامرا رہو گے، شرط ہے مومن کامل بن کر۔ یہ باطل حکومتیں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، شرط ہے تم مومن بن کر کے رہو، تم راہ راست پر رہو، تو پھر یہ بڑے بڑے پہاڑ آسمان ان سب کو تمہارے زیر قدم لا کر ڈال دوں گا۔ تو یہ باطل حکومتیں کیا ہے؟ یہ کفار جو آج اپنی حکومتوں پر سینہ تان رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، پل بھر میں ان کی حکومت گر جائے گی۔ شرط ہے تم مومن کامل ہو جاؤ، تم اپنی اہمیت کو پہچانو، تم جانو تو صحیح تم کون ہو، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ رب کائنات نے کیوں تیرے سر پر یہ تاج سجایا ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تجھے عطا فرمایا۔ انسان اپنی حیثیت کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان، تو اپنے رب کے حضور جھک جا، اللہ ساری کائنات کو تیرے قدموں میں جھکا دے۔ تو غرض کے شرط یہ کہ جس طرح ہدہد سلیمان علیہ السلام کا وفادار ہوا تو آپ نے اتنا بڑا عہدہ عطا فرمایا۔ انسان اگر اپنے رب کا سچا وفادار ہو جائے، سچا عبادت گزار ہو جائے تو پھر یقیناً پروردگار عالم یہ ساری کائنات اس کے ٹھوکروں میں لا کر کے ڈال دے۔ بہرحال آپ نے فرمایا آگے فَأَلْقَهُ إِلَيْهِ، لہٰذا میرا یہ خط لے جا اور لے جا کر اسے اور اس کی قوم کو پہنچا دے، کیونکہ قوم بلقیس کے تابع تھی اور وہ بھی سورج پرست تھی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا ثم تولى عنہ، اور یہ لے جا کر خط اس کے پاس ڈال دے اور پھر ان سے دور ہٹ جا اور کسی دور جگہ پر چھپ کر بیٹھ جا اور کان لگا کر سن، فانظر، اور غور کر کے دیکھ اور سمجھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ سن کر کے آنا اور پھر وہ میری بارگاہ میں بتانا۔ لہٰذا ہدہد جب پہنچا تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بلقیس اپنے کمرے خاص اپنے تخت پہ سو رہی تھی، چونکہ جو تخت بلقیس ہے جس کا ذکر آگے آپ سنیں گے تفصیل سے، تو وہ 7 کمروں کے اندر مقفل تھی۔ جب بلقیس سوتی تو ان 7 دروازوں کو بند کر دیتی اور تمام چابیاں اپنے بستر میں یعنی اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جایا کرتی۔ لہٰذا روشن دان سے ہدہد داخل ہوا اور لے جا کر کے اس کے سینے پر وہ خط رکھ دیا۔ جب وہ بیدار ہوئی اور اس خط کو پڑھا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی، کیونکہ وہ خط کوئی معمولی خط نہیں تھا، اللہ کے نبی کا خط تھا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے دربار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا دربار لگا ہوا تھا، تمام اس کے مشیر، مخبر اور اس کے مدبر، اس کے وزراء سب اس کے یہاں موجود تھے۔ لہٰذا جب ہدہد پہنچا تو اس نے پھڑپھڑانا شروع کیا، تمام لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، بلقیس نے بھی اس کی طرف دیکھا، تب اس نے وہ خط بلقیس کی گود میں گرا دیا اور ایک طرف جا کر کے بیٹھ گیا۔ لہٰذا جب بلقیس نے اس خط کو کھولا
اور پڑھنے لگی، تو چونکہ وہ عربی النسل تھی اور جس وقت اس نے سلیمانی مہر کو دیکھا تو کاپ کی، کیونکہ کوئی جاہل عورت تو نہیں تھی۔ آج کل جاہلوں کی حکومت، تو مرد بھی جاہل ہے جو حکومت کر رہے ہیں، ویسے بھی عورت کی حکومت جائز نہیں ہے۔ بہرحال میں اس کی طرف زیادہ نہیں جاتا۔ تو چونکہ پڑھی لکھی تھی، عربی النسل تھی، جیسے اس نے خط کو کھولا، اس کے مضمون کو پڑھا اور سلیمان السلام کی مہر کو دیکھا تو اس پر ایک خوف طاری ہوئی، وہ لرزنے لگی، کاپ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کا خط کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو میں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی تھی، تو اس پر آپ کی پوری حکومت کا نقشہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا، تو لہٰذا یہی آپ کی رسالت کی گواہی بنی۔ لہٰذا جب اس نے اسے دیکھا کہ یہ کسی عظیم بادشاہ کا خط ہے جس کی یہ مہر لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے اس خط کو پڑھا اور پھر اس کے بعد اس کے مشیروں سے اس نے جو رائے طلب کی اور جو معاملہ ہوا اسے آپ آگے انشاءاللہ سماعت کریں۔ یہاں پر چند باتیں مجھے عرض کریں۔ ایک چیز یہ کہ جب ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر لے کر کے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تیری بات کی تحقیق کریں کہ جو بات تو کہہ رہا ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو جھوٹ بول رہا، ہم تیری خبر کی تحقیق کریں۔ تو جب کوئی خبر ہمارے پاس آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کریں، خاص کر جب کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر کے آئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں، جہالت میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے بیٹھو۔ تو قرآن نے ایک بہترین نصیحت فرمائی کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے، کوئی فاسق انسان، کوئی چھوٹا انسان، کوئی داڑھی منڈا انسان جب کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، کیونکہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا، کیا اس کا یقین کیا جائے؟ کیونکہ جس نے شریعت پر عمل نہیں کیا اس کی بات کا کیا اعتماد کرے؟ جو لوگ داڑھی منڈا دیتے ہیں، جو داڑھی کا احترام نہیں کرتے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ جو نمازوں کو چھوڑ دے، جو فاسق ہو، جو اعلانیہ فسق و فجور کرے، شراب پیے، زنا کرے، حرام کھائے، حرام خوری کرے، حرام کاریاں کرے، ایسے لوگوں کی گواہی شریعت میں مردود ہے۔ آج کل تو رواج بن گیا ہے کہ نکاح میں وکیل اور گواہ بڑے فاسق قسم کے درجے کے ہوتے ہیں، ایسوں کو وکیل اور گواہ بنایا جاتا ہے، پہلے تو جن کی ٹانگیں قبروں میں لٹک رہی ہے، ایسے بڈھے کہ جو خود داڑھی چھڑاتے ہیں، جن کو دین و شریعت کی خبر نہیں ہوتی، اور کہیں پر کوئی بن بھی جاتا ہے جوان تو وہ بے شرع ہوتا ہے، ایسوں کی گواہی شریعت قبول نہیں کرتی۔ اس کی یہ جب کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے یہ جھوٹا، ایسوں کو گواہ اور وکیل بنایا جاتا ہے۔ جن کو خود کلمہ نہیں پڑھنا آتا وہ جا کر کے لڑکی کو کلمہ پڑھائے اور حجاب قبول کرائے۔ بہرحال تو فاسق انسان کوئی بھی خبر لے کر کے آئے اس کی خبر کی پہلے تحقیق کرو، کیونکہ ہر سوسائٹی میں ایسے سفلا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جن کا محبوب مشغلہ بے پردگی اڑانا اور غلط افواہیں پھیلانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی افواہوں سے خاندان اور قبیلے بسا اوقات قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے تو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ اگر کوئی فاسق، کوئی بدکار شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اسے فوراً قبول مت کر لو، بلکہ اس کی بات کی تحقیق کرو، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ تم اس کی جھوٹی خبر کو سن کر مشتعل ہو جاؤ، تم آپ بگولا ہو جاؤ اور غصے میں آ کر تم ایسا غلط قدم اٹھا لو کہ بعد میں جب سچائی کا پتہ چلے تو تم ساری عمر جو ہے تو ندامت سے شرمسار ہو، پھر تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے کہ ہم نے بغیر تحقیق کے فلاں کو جو ہے تو سزا دے دی، فلاں کو جرم پر چڑھا، فلاں کو جو ہے تو ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ تو غرض کہ یہ فیصلے کرنے سے پہلے، کوئی بھی معاملے کا حل کرنے سے پہلے اس پر تحقیق کر لینا چاہیے۔ آج کل اگر آپ سماج کا جائزہ لیں تو اب جھوٹوں کا دور ہے،
جھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہے۔ آج کل کورٹ کچہریوں میں کیا ہوتا ہے، آج کل کے وکیلوں کا حال تو یہی ہے کہ کسی نے خوب کہا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کا پیشہ تو انہوں نے اختیار کر رکھا، سچ کو جھوٹ میں بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ زمین پر جھوٹی گواہی نہ دو، سچ بولو، سچ کا سامنا کرو۔ لیکن آج جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ جھوٹ پر جو ہے تو عمل کرنا شروع کر دیں، جھوٹی خبریں سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، پھر تیش میں آ کر خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ بھڑتا ہے، بہن بھائی سے لڑ بھڑتے ہیں، ماں باپ سے لڑ بھڑتا ہے، غرض کے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، قبیلے میں، گاؤں میں ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ غلط افواہیں سن کر کے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی نے واٹس ایپ پر ایک خبر پھیلا دی، بس اندھا دھند لوگ اس خبر کو فارورڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط، وہ نتیجہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ خبر جب آگے پہنچے گی تو اس کے نتائج کیا نکلے گے۔ ایک غلط خبر کو سن کر کے اسے فارورڈ کر کے نہ جانے قوم میں کتنی ناانتشاری پیدا ہوتی ہے، پھر ہمارے کتنے ہی نوجوان گرفتار ہوتے ہیں اور پھر پولیس کے شکنجے میں ہوتے ہیں کتنی۔ اور میں خاص کر کے اگر ایک بات کی طرف اشارہ کروں تو آج اگر ہمارے معاشرے میں اگر ایک بیماری کو دیکھا جائے تو وہ طلاق کی بیماری، جس کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی۔ آج نکاح ہوتا ہے، سال بھر نہیں گزرا کہ طلاق، 6 مہینہ نہیں ہوا کہ طلاق، 3 مہینہ نہیں ہوا کہ طلاق، شادی کو 15 دن نہیں ہوئے کہ طلاق۔ یہ سب کیوں؟ انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے، انہی غلط خبروں کی وجہ سے۔ کہیں پر میاں بیوی کے درمیان کہاں جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں کہتے ہیں برتن ہو آواز ہوتی، لیکن مرد کو چاہیے کہ جب بیوی کے متعلق کوئی خبر سنے تو تحقیق کرے، عورت کو چاہیے کہ جب شوہر کے متعلق کوئی غلط بات سنے تو تحقیق کر لے، پہلے اپنے شوہر سے پوچھ لے، شوہر کو چاہیے بیوی سے پوچھ لے، اس بات کی مکمل تحقیق کر لے، اس کے بعد کوئی نتیجہ حاصل۔ لیکن آج لوگ اتنے کچے کانوں کے ہو چکے ہیں کہ جو بات سن لی جیسے سن لی بس عمل کر رہے ہیں۔ اب شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سیدھا بیوی کو طلاق دی، بیوی نے بھی شوہر کے متعلق کچھ دیکھا نہیں سنا، کوئی تحقیق کی نہ کی اور فوراً طلاق کی مانگ کرنا شروع کر دی، میں گھر نہیں جاؤں، میں سسرال نہیں جاؤں۔ تو لہٰذا طلاق کی بڑھتی ہوئی وجہ یہی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں جو یہی چاہتے ہیں کہ نا اتفاق ہو، جو یہی چاہتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے، اس کی اچھی چل رہی ہے، اس کی بیوی اچھی ہے، اس کی بہو اچھی ہے، تو جھگڑے کیسے لگائے تھے؟ تو غلط افواہیں اور غلط خبریں پہنچا کر خاندانوں کو اجاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ پہلے آنے والی خبر کی تحقیق کرے، عورت کو چاہیے کہ شوہر کے متعلق کوئی بات سنے تو اس کی تحقیق کر لے، اس کے بعد جا کر کے نتیجہ حاصل۔ اس طرح سے یہ شرح کم ہو سکتی ہے، اس طرح خاندان اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ جب طلاق ہوتا ہے تو صرف میاں بیوی جدا نہیں ہوتے بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے۔ ذرا ان بچوں کا بھی سوچے کہ اگر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے، وہ بچے کہاں جائیں؟ ان کبھی باپ کے ساتھ رہے تو ماں کا پیار نہیں، ماں کے ساتھ رہے تو باپ کا پیار نہیں، ایک طرح سے ان بچوں کا مستقبل خراب ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ان غلط خبروں کی وجہ سے، غلط افواہوں کی سننے کی وجہ سے۔ تو نہ غلط بات کہے اور نہ غلط بات سنے، اگر آ جائے تو اس کی تحقیق کرے، اس کے بعد جا کر کے کوئی فیصلہ۔ تو بہرحال فاسق کی خبر کی تحقیق کر لیا۔ یہاں پر تصوف کا ایک اور آخری نقطہ، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے سنا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے بلقیس کے احوال کو سنا تو بلقیس کی طرف پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ کہ اپنی سرکشی کو چھوڑ دے، اپنے تکبر کو چھوڑ دے اور لشکر سمیت مسلمان ہو کر میرے پاس چل جا، ورنہ پھر میں تیرے ساتھ جنگ کروں۔ آج اس کا بھی ذکر آیا تو آپ نے کہا کہ میں خط کا مضمون جب آگے پڑھا جائے گا تب اس میں تفصیل اور آئے گی۔ تو آپ نے کہا کہ ورنہ پھر تیرے ساتھ جنگ کرے۔ اب جب بادشاہ لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، قومیں کیسے طے ہوتی ہے، تو اس کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، اب بلقیس جو ہے، آپ سنیں گے آگے، میں یہاں اختصار کے ساتھ صرف چونکہ مجھے تصوف کا جو نقطہ بیان کرنا ہے اس اعتبار سے بتا دوں۔ تو بلقیس تو آپ کے دربار میں آ گئی مسلمان،
تو کیا ہوا؟ دونوں ایک ہو۔ ابھی تک بلقیس الگ اور سلیمان علیہ السلام الگ ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت الگ ہے، بلقیس کی حکومت الگ ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا تو دونوں ایک ہو۔ اب تصوف کا نقطہ سمجھیے کہ انسان کے جسم میں روح کی مثال سلیمان علیہ السلام کی طرح اور نفس امارہ کی مثال بلقیس کی طرح ہے، اور عقل سلیم کی مثال ہدہد کی طرح ہے۔ جب عقل سلیم کے ہدہد نے نفس امارہ کی خواہشات کو دیکھا، اس کی حکومت کو دیکھا کہ نفس امارہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے، نفس امارہ بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ حدود نے دیکھا کہ بلقیس خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے، تو نفس امارہ شریعت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ عقل نے جب جانا اور پہچانا کہ یہ نفس جو گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، جو نیکی کو چھوڑتا ہے، جو شریعت کو چھوڑ کر کے گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جو انبیاء کی شریعت کو چھوڑ کر، انبیاء کے دامن کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی گود میں جا کر کے بیٹھتا ہے، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو اس نے روح کے سلیمان علیہ السلام کو جا کر خبر دی۔ عقل نے روح کو سمجھایا کہ تیرے اس سلطنت میں، تیرے اس جسم کے وجود میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر نفس کی حکومت چلتی ہے، اور وہ نفس گناہ کرواتا ہے، وہ نفس بے حیائی کرتا ہے، وہ نفس نیکی کی طرف آتا نہیں ہے، نیکی کی دعوت نہیں قبول کرتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو روح نے عقل کے ذریعے سے اس نفس کو پیغام بھیجا، اور وہ پیغام کیا؟ کہ سرکشی کو چھوڑ دے، انانیت کو چھوڑ دے، تکبر کو چھوڑ دے، اور نفس مطمئنہ بن کر میرے پاس آ جا، اطمینان والا نفس بن کر میرے پاس آ جا، ورنہ پھر ہم تجھ سے جنگ کریں گے۔ اور وہ جنگ کیسی ہوگی؟ پھر تجھ سے مجاہدات کے ساتھ جنگ کریں گے، تجھ پر شریعت کے قوانین کو لاگو کریں گے، تجھ پر فرائض، واجبات اور نوافل کو لازم قرار دیں گے، یہاں تک کہ تجھ سے کثرت کے ساتھ روزے رکھوائے جائیں گے، تجھ سے مجاہدات کروائے جائیں گے، تجھ سے ریاضت کروائی جائے گی، نفس پر وہ بھاری بوجھ ڈالے جائیں گے جو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے، اور پھر تجھ سے تیری مرغوب غذائیں اور تیری خواہشات کو دور کیا جائے گا، انہیں چھڑا دیا جائے گا، اور یا تو پھر یہ ہے کہ تو نفس مطمئنہ بن کر کے آ جائے۔ پہلے ہی ان گناہوں کو چھوڑ کر پاکیزہ نفس، اطمینان والا نفس بن کر آ جا۔ اگر تو نفس مطمئنہ بن کر آئے گا تو ہم تجھ سے دوستی کر لیں گے، پھر روح اور نفس مطمئنہ کی جب دوستی ہوں گی تو دونوں ایک ہو جائیں۔ اب قرآن کی زبان میں سمجھو اسی بات، روح الگ ہے، نفس الگ ہے، قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ روح کے بارے میں قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الامر روح، قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے، وہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ روح الگ ہے۔ نفس کے بارے میں قرآن نے کہا ان النفس لا امارۃ بالسوء، نفس امارہ گناہوں کی طرف دعوت دیتا۔ تو قرآن نے دونوں کو الگ بیان کیا، روح الگ ہے، نفس الگ، لیکن جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر قرآن ایک کو پکارتا ہے، مخاطب دوسرے سے ہوتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے جب انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے اور روح سے دوستی ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والے نفس، اے پاکیزہ نفس، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اس کے مخلص بندوں میں شامل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ اب غور کیجئے کہ روح الگ تھی، نفس الگ تھا، لیکن جب دوستی ہو گئی تو اب قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ انسان روح کے سبب زندہ ہے، نفس سے زندہ نہیں ہے۔ انسان کا نفس اگر مر بھی جائے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے، لیکن روح جسم سے نکل جائے تو جسم بغیر روح کے لاش بن جاتا ہے، پھر اسے لے جا کر دفن کر دیتے۔ تو روح جسم سے نکل گئی تو موت ہو جاتی ہے، لیکن نفس نکل جائے تو موت نہیں ہوتی، روح کے نکلنے سے موت ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ،
علماء فرماتے ہیں تفسیر میں کہ جب انسان کی روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے پاکیزہ صورت میں آتے ہیں، بڑی حسین و جمیل خوبصورت شکل میں خوشبودار ہو کر کے آتے ہیں، اور اس مرنے والے سے، اس نیک انسان سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے پاکیزہ روح، چل اپنے رب کے پاس، کیونکہ روح قبض کرنے والے فرشتے روح کو نکالتے ہیں، نفس کو نہیں، لیکن مخاطب نفس سے ہو رہے ہیں، لے جانا روح کو ہے لیکن خطاب نفس سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوستی ہو گئی، ایک ہی ہے۔ جب میاں بیوی کی شادی ہو جائے اور گھر میں دعوت آئے تو مرد کے نام سے آئے تو عورت کی بھی دعوت ہوتی ہے، عورت کے نام سے آئے تو مرد کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں ایک ہے۔ اگر ایک کو بھی بلایا جائے، پکارا جائے تو دونوں کا آنا مراد ہے، تو خدا ایک کو بلا رہا ہے لیکن دونوں کا جانا ہے۔ اگرچہ یہاں پر نفس کو خطاب ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، لیکن جا بول رہی ہے روح، جسم سے روح نکل رہی ہے، لیکن اللہ نفس سے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، چل اپنے رب کے پاس، جبکہ روح جسم سے نکلی، دوستی ہو۔ تو جب دوستی ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اگر دوستی نہ ہو تو پھر انجام بڑا دردناک ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر موت کا مزہ سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ پھر اس نفس کو جس نے زندگی گناہوں میں گزاری، موت کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اتنا سخت اور کڑوا ہوتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب 70 سال پرانے مردے کو زندہ کیا اور پوچھا بتا تیری کیفیت کیا ہے، تو کہتا ہے مجھے مرے ہوئے 70 سال یا 70,000 سال گزر گئے، لیکن آج تک موت کی سختی اور موت کی کڑواہٹ کو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب نفس مطمئنہ نہ بنے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی دوستی کرائے۔ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ قربانی کے ایام قریب، تو نماز کے مسائل کو روک کر آج قربانی کے مسائل کو سماعت کریں۔ قربانی چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، جو کہ اس امت پر واجب قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ تو چونکہ قربانی کس پر واجب ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام، یعنی مسلمان۔ کسی کافر، مشرک، مرتد، بددین، بدعقیدہ پر قربانی واجب نہیں۔ صرف صحیح العقیدہ یا قائلۃ سنی صحیح العقیدہ مسلمان پر صرف قربانی کیا شریعت کے تمام احکام لازم ہیں۔ دوسرا ہے کہ اقامت، یعنی کہ مقیم ہونا۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو ثواب پائے گا۔ تیسرا ہے قومری، یعنی کہ مالک نصاب ہونا۔ یہاں نصاب کی مقدار سے وہ مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، نہ وہ کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے الگ شرائط ہے اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے الگ شرائط ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہی چیز مراد ہے، صدقہ فطر واجب۔ حریت یعنی آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو، چونکہ ویسے بھی ابھی زمانہ غلام کا ہے ہی نہیں، مرد ہو یا عورت، دونوں پر یہ حکم یکساں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں پر قربانی، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ مالک نصاب پائی گئی۔ رہا سوال بلوغیت کا، تو اس میں علماء کو اختلاف ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ بالغ مسلمان مرد و عورت پر قربانی واجب، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مسافر نے قربانی کر لی تو ثواب پائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے تو فقیر تھا لیکن بعد میں امیر ہو گیا، ہے نا، ایام نہر یہاں اصل ہے۔ قربانی کے دن، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ یہ 3 دن قربانی کے ہیں جسے ایام نہر کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی فقیر مالدار ہو گیا، کوئی کافر مسلمان ہو گیا، یا کوئی نابالغ بالغ ہو گیا اور تمام شرائط پائی گئی تو قربانی واجب ہے۔ میں نے کہا نا، یہاں زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے مال پر سال گزرے گا تب آپ مالک نصاب ہوں، لیکن یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک آدمی ابھی فقیر تھا،
اور قربانی کے تیسرے دن کے سورج ڈوبنے سے پہلے اتنی رقم آ گئی کہ جو نصاب کے مقدار کو پہنچ گئی تو قربانی اس پر واجب ہو گئی. ایسا نہیں کہ سال گزرے گا تب جا کر وہ اگلے سال قربانی کرے گا، نہیں، آج رقم آ گئی انہی دنوں میں تو اس پر قربانی کرنا واجب. اگر ایام نہر گزر گئے اور اس کے بعد رقم آئی تو اب قربانی اس پر واجب نہیں، کیونکہ ایام نہر گزر گئے ہیں. لہٰذا قربانی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہتر سے بہتر جانور کو خرید کر اچھے سے اچھے طور پر صاف نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کرے. اگر اپنے بالغ اہل و عیال کی طرف سے، بیوی یا بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت لے لے. اگر بغیر اجازت قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر جو ہے تو کوئی شخص قربانی اس میں تمام شرائط پائے جانا بھی ضروری ہے، مالک ایک ساتھ میں مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، بالغ بھی ہو اور ایام نہر بھی ہو اور مالک نصاب بھی ہو، تب جو ہے تو ایک حصہ اس پر واجب ہوگا، پورا جانور اس پر واجب نہیں ہوتا. ہاں البتہ جب جانوروں کا ذکر آئے گا تب وہاں بتاؤں گا تفصیل سے، لیکن یہاں صرف اتنا سمجھ لیں ایک حصہ. اگر بکرا یا بکری یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے تو اس میں آلریڈی ایک ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن اگر بڑا جانور ہے، بیل، گائے، بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو ایک حصہ واجب ہوتا ہے، پورا جانور واجب نہیں ہوتا. اگر کسی نے ایک انسان نے اپنی طرف سے پورا جانور ذبح کیا تب بھی اس سے ایک یہ اس کا واجب ادا ہوگا پورے جانور سے بھی. لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے تو ایام نہر میں قربانی نہ کر کے صدقہ کرنا چاہے کہ ٹھیک ہے میں قربانی نہیں کرتا، میں بھلے ہی 5,000 10,000 یا اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں، تو یاد رکھیے وہ صدقہ کرنا اس کا محض نفل ہے. اب بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ قربانی کرنا یا تو واجب ہے یا سنت ہے اور صدقہ محض نفل ہے. اس لیے ایام نہر میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، اس کے قائم مقام کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ جانور بھاگ گیا، اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور خرید، اگر مالک نصاب ہے تو دوسرا جانور خرید لے، اور اگر مالک نصاب نہ رہا تو اب دوسرا جانور خریدنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن خرید لیا تو از خود اپنے اوپر اس نے قربانی واجب ہے. اب اگر کبھی ایام نہر میں بھاگا ہوا جانور مل جائے تو اگر قربانی کرنے والا مالک نصاب ہے تو اسے اختیار ہے کہ جس جانور کی چاہے قربانی کرے اور اگلے کو جو ہے تو بیچ ڈالے. لیکن اگر وہ فقیر کہ جس نے از خود دوسرا جانور خرید لیا، کہ جانور مر گیا یا جانور بھاگ گیا، اس نے دوسرا پھر خرید کر لے کے آ گیا، تو اگر وہ مل گیا، اگر کھویا ہوا تو اب اس پر لازم ہے کہ دونوں جانوروں کو قربان کرے. اب وہ جو ہے تو اس کو نہیں رکھ سکتا. اگر کبھی ایام نہر سمجھیے کہ جانور کو قربان کیا اور اس میں سے زندہ بچہ نکلا تو اس بچے کو بھی ذبح کر. اگر اسے باقی رکھا کہ آئندہ سال اس کی قربانی کرے گا اور آئندہ سال اس کی قربانی کی تب بھی اس پر قربانی واجب رہے گی، اس لیے کہ اس بچے کو اسے اسی سال قربان کر دینا تھا، اس لیے اس بچے سے اس سال کا واجب اس کا ادا نہیں ہوگا. اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور لایا لیکن کسی سبب سے قربانی نہ کر سکا اور ایام نہر گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے، تو اب اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا بلکہ اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے. اگر کبھی اس نے اس جانور کو ذبح کر دیا کہ چلو قربانی کے دن گزر گئے، پولیس دیکھنے نہیں آئیں گی، لاؤ اسے ذبح کر کے جو ہے تو لوگوں میں بانٹ دے، تو قربانی اس کی واجب اس کا جو ہے تو ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ اس جانور کو زندہ صدقہ کرے. اگر قربان کر دیا تو زندہ جانور میں اور اس ذبح شدہ جانور میں جو فرق آئے گا اتنی قیمت کا صدقہ کرنا اس پر واجب ہے. مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں. اب ایک خاص مسئلہ جو کہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں کہ بھئی داڑھی جو تو کھل وغیرہ بنانا، ناخن تراشنا، بال بنوانا کیسا. یاد رکھیے ایک مستحب عمل ہے. جو شخص قربانی کرنا چاہے یا جو نہ بھی کرنا چاہے، دونوں کے لیے، کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے
تو اس وقت سے لے کر نماز عید تک نہ اپنے بال کاٹے، نہ ناخن تراشے، نہ اپنا خط بنوائے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے کر بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کبھی اس نے ایسا نہ کیا، سمجھے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جو ہے تو اس کو کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سب ثواب پائے گا، ہے نا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر قربانی بیچارہ نہیں کر سکتا، غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، تو اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک روایت کے مطابق اسے اللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ تو لہٰذا عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ ناخن بھی کرا سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں، خط بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی قربانی دوسرے دن ہوں گی یا تیسرے دن ہوں گی، جب جا کر آپ کریں گے۔ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت ہماری قربانی ابھی ہوئی نہیں، کل قربانی ہوں گی، جب جا کر کے ناخن کاٹیں گے، جب جا کر کے بال کٹوائیں گے۔ تو صاحب یہ مسئلہ حجاج کے لیے ہے، وہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں اور جو حج کے شکرانے کی وہ قربانی کرتے ہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جب تک ان کی قربانی نہیں ہو جائے گی وہ لوگ یہ جو تو احرام نہیں اتار سکتے، وہ لوگ بال نہیں کٹوا سکتے۔ یہ مسئلہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہاں آپ نے عید کی نماز پڑھ لی، اب آپ بال کاٹیے، آپ ناخن تراشیے، آپ خط بنوائیے، قربانی آپ دوسرے دن کرو یا تیسرے دن کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ رہا سوال داڑھی کاٹنے کا، داڑھی تو منڈانا ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں، چاہے وہ ابھی ہو، کب بھی ہو، جب بھی ہو، داڑھی حد شرع سے کم رکھنا بھی حرام۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔